اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے خود بیان فرما رہے ہیں، لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کو شفا فرمایا گیا ہے، اور آخری 3 صورتوں کے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام بیماریوں، جنات و اثرات اور مسائل کے لیے کافی ہیں۔ اور ویسے بھی یہ صورتیں الحمدللہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ اچھے خاصے مسلمان کو جب بھی کسی بھی بیماری یا مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو ڈاکٹروں اور عاملوں کے پاس جاتا ہے۔ اسے یہ خیال ہی نہیں آتا کہ پہلے یہ مبارک اعمال کر کے دعا مانگ لوں۔ ہاں، علاج ضروری تدبیر سنت ہے، اس کو بھی مناسب حد تک ہونا چاہیے، لیکن نظر صرف اللہ پر ہونی چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ زیادہ اور دوا پر بھروسہ کم ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دوا کم اور دعا زیادہ کرو، لیکن افسوس کہ آج کل کے مسلمان کی توجہ اللہ کی طرف کم اور ڈاکٹر کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اگر بیماری سے شفا نہیں ہوتی تو پھر چھوٹے ڈاکٹر سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پھر بھی یاد نہیں کرتے ہیں۔ افسوس کہ آج کے مسلمان کی نظر اللہ سے ہٹ کر دوائیوں، ڈاکٹروں اور عاملوں پر لگ گئی ہے۔ ایک اور افسوسناک صورتحال دیکھی گئی ہے کہ وہ یہ کہ اگر کوئی قرآنی عمل بتا دے تو کہتے ہیں کہ کوئی خاص عمل بتاؤ، اگر کوئی عمل بتا دے تو اس پہ یقین زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حل بتائے ہیں وہ افسوس کہ ہم نے آج تک قرآن پاک کو کھولا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس حل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج کے مسلمان کا یقین عامل پہ زیادہ ہے اور خالق پہ کم ہے۔ تو اگر ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پہ یقین کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے۔ نمبر 1، آج کے مسلمان کو دنیا کے بارے میں مکمل معلومات ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں معلومات صفر ہے۔ نمبر 2، کسی بھی چیز کے بارے میں یقین تب بنتا ہے جب اس چیز کے بارے میں مکمل پتہ ہو۔ افسوس کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جو علم ہے وہ کم ہے، اور وہ علم قرآن پاک اور سیرت میں موجود ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین کی کمی ہے۔ نمبر 3، آج کا مسلمان قرآن پاک کو صرف ختم دینے کے لیے کھولتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ نمبر 4، ہمارے گھروں کا ماحول قرآن اور سنت والا نہیں ہے، اس لیے ہمیں قرآن اور سنت پہ یقین کم ہے۔ نمبر 5، ہم لوگ دنیا کے تمام کامیاب انسانوں کی زندگی کا مطالعہ تو کرتے ہیں، مگر افسوس کہ نہ تو ہم قرآن پاک کو تفصیل سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے ہمارا ان دونوں ذات پاک کے اوپر یقین کم ہے۔ نمبر 6، آج کا مسلمان نہ تو قرآن پاک پڑھتا ہے اور نہ ہی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ دیتا ہے، اس لیے ہمارا یقین اور ایمان کمزور ہے۔ نمبر 7، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، لیکن نہ تو اللہ کی مانتے ہیں اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 8، ہم جتنی توجہ دنیاوی اسباب کی طرف دیتے ہیں، اگر اس کی آدھی توجہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دینا شروع کر دیں تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ نمبر 9، تو ایمان اور یقین اللہ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ڈھونڈنے سے بڑھے گا۔ نمبر 10، اس کے لیے بہترین راستہ تبلیغ کا ہے، اور تبلیغ کا بنیادی فلسفہ ہی اللہ پر یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہے۔ تو اگر آپ کا اپنا ایمان اور یقین بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کی صحبت میں آئیں، تبلیغ میں وقت لگائیں، قرآن پاک کو کھول کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کھول کر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا یقین بڑھ جائے گا۔